آج پھر مجھے اپنے باس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی چست قمیض سے دوپٹہ کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی غرور اور گھمنڈ اس شخص کے اندر بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن مجھ پر وہ مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک معمولی گھرانے سے تھا، لیکن میرے پہننے اوڑھنے کا انداز شاندار تھا۔ میں جانتی تھی کہ لباس ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی غربت کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے اسی دفتر میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں ملازمت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اسی لیے عقیل شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو ایک ذرا سی نظر مجھ پر سر سے پاؤں تک بھی ڈالی تھی۔ میں بہت باہمت لڑکی تھی۔ عقیل شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے اعتماد سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، میری فائل بند کی اور کہنے لگا کہ کل سے آپ کام پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو کے چند دن بعد مجھے فون پر کال آئے گی، مجھے کال پر پتا چلے گا کہ مجھے ملازمت ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں ہی دیکھنے پر وہ کہنے لگا، مجھے یوں نہ دیکھیں، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی اور شرمندہ سی ہو کر میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 26 سال تھی اور وہ لگ بھگ 30-32 کا ہوگا اور وہ لگ بھگ 30 یا 32 سال کا ہوگا۔ جب میں نے دفتر جوائن کر لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ عقیل شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی بھی اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ بے عزتی کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا گئی تھی، لیکن مجھے خود پر اعتماد تھا۔ ایک ماہ میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی، اور وہ ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ عقیل شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں شدید خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت تھوڑی سی سانولی تھی، مگر میں خود کو بنا سنگار کے ٹیپ ٹاپ کر کے رکھتی تھی۔ جو لباس پہنتی تھی، بالوں کا سٹائل میں نے کولا کٹ بنوا رکھا تھا، وہ ہر وقت کھلے ہی رہتے تھے۔ میک اپ بھی بڑی مہارت اور نفاست سے کرتی تھی۔ بااعتماد بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی، اور میرے اعتماد کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازش، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر ایک اسمائل پاس کی، جھٹکے سے اپنے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ سر، اور نظریں جھکا لی، اور پھر جلدی سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا، ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بد دماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوگی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی ہوتی۔ غریب گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنا کماتی تھی، اس لیے 1 روپیہ بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میرے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ابا جان دل کے مریض سے، اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم باہر نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد ہاتھ پیلے کر دیے جاتے تھے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو اہمیت دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں لگاتار انکار کرتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے اچھے خاصے پیسے کما رہی ہوں گی تو میرا لائف پارٹنر بھی مجھ سے 3 گنا زیادہ کماتا ہو، کیونکہ جن چیزوں کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ عقیل شاہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام امیر لوگوں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھے۔ اس کا زیادہ تر وقت لاہور اور کراچی میں گزرتا تھا، کیونکہ آئے روز اس کو کسی نہ کسی میٹنگ میں جانا پڑتا تھا جہاں بڑے بڑے بزنس مین ٹائکون ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔
اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتوں کو ترجیح دیتی. اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حدیں نہیں باندھی تھی، نہ ہی عقیل شاہ کو کسی حد کا پابند کیا تھا. وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا. بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی، اور ویسے بھی پھر اس طرح کی بہترین نوکری کے لیے پھر تھوڑا بہت تو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کی جرأت بڑھنے لگی. مگر ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ شادی کا رشتہ مانگے، جیسے کہ میں نے سوچ رکھا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. میٹنگ کے بہانے مجھے فارم ہاؤس پر لے جائے گا. مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنی میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا. اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2 گھنٹے کا ہے. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر. یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا. میں نے کہا اچھا تو پھر میرے والد سے میرے رشتے کی بات کر لو. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری ذات برادری میں باہر کی لڑکی کبھی قدم نہیں رکھ سکتی، اور ویسے بھی تم ایک درمیانی طبقے کی لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا. میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے. ایک جھماکے سے اس نے میرا کانچ کا بنایا ہوا محل توڑ دیا تھا. ایک ہی جملے میں مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی. یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی، جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا. اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. میں اس افراتفری کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں اس کے پہلو میں جا گری.